نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا وأحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ ابھی آپ نے سورہ قصص کی آیت 76 سے 80 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ اذ قال له قومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ آیت 76: وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا وأحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ آیت 77: ترجمہ: یقین مانو قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، مگر ان پر ظلم ڈھانے لگا۔ ہم نے اسے اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر بھی بھاری تھیں۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترایا مت کر، کیونکہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جو مال حق تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس سے آخرت کے گھر کی بھی تلاش جاری رکھ، اور اپنا دنیوی حصہ بھی نہ بھول۔ دیکھ جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی احسان کرتا رہ، اور ملک میں فساد کا متلاشی نہ رہ، کیونکہ اللہ شرپسندوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ قصص کی آیت 76 اور 77 کا۔ تفسیر: آیت 76: قارون کا بیان۔ قارون کے باپ کا نام یصحب بن قاہث تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام عمران بن قابس تھا۔ ابن اسحاق کا خیال ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا تھا، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ چچا زاد بھائی تھا۔ اس کا لقب منور تھا، کیونکہ تورات پڑھتے وقت اس کی آواز نہایت اچھی معلوم ہوتی تھی، لیکن سامری کی طرح منافق تھا، اور مال کی کثرت پر نازاں تھا جو اسے لے ڈوبی۔ یہ عوام سے بالشت بھر کپڑے نیچے رکھتا تھا تاکہ لوگوں میں ممتاز اور اونچے طبقے کا معلوم ہو۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اسے خزانے دیے، یعنی مال اس قدر عطا فرمایا کہ اس کی کنجیاں اٹھانے میں ایک طاقتور جماعت کو دشواری پیش آتی تھی۔
قارون کے خزانوں کی چابیاں چمڑے کی تھیں اور ہر جداگانہ خزانے کی چابی انگلی کے برابر تھی۔ جب یہ کہیں جاتا تو چابیوں کو 60 خچروں پر لدوا کر اپنے ساتھ ساتھ رکھا کرتا تھا۔ پھر فرمایا جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترا مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، یعنی نیک اسرائیلیوں نے اسے نصیحت کی اور ازراح ہمدردی کہا کہ تم اپنے مال پر نہ اتراؤ، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ آیت 77، یعنی حق تعالیٰ کے اس دیے ہوئے مال کثیر کو نیک کاموں پر صرف کرو اور اللہ کی یہ نعمت نیک کاموں میں لگاؤ اور اللہ کی راہ میں دے کر اس کا قرب حاصل کرو، جس سے دنیا اور آخرت میں پھلو پھولو اور اپنا دنیوی حصہ بھی نہ بھولو جو اللہ نے تمہارے لیے جائز فرمایا ہے۔ حسب ضرورت کھاؤ پیو پہنو، مکان بناؤ اور شادی کرو، اس میں اللہ کا بھی حق ہے اور خود تمہارا بھی حق ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ہے اور مہمانوں کا بھی حق ہے، اس لیے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ جس طرح تم پر اللہ کا احسان و کرم ہے اسی طرح تم بھی اس کی مخلوق سے حسن سلوک کرو اور مغرور ہو کر لوگوں پر مظالم نہ ڈھاؤ، حق تعالیٰ شرپسندوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون۔ آیت 78، ترجمہ۔ بولا یہ مال مجھے اپنی فہم و دانش ہی کی وجہ سے ملا ہے، کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی قومیں تباہ کر دیں جو اس سے بھی بہت زیادہ طاقتور اور دولت مند تھیں، اور ایسے وقت مجرموں کے گناہوں سے باز پرس نہیں کی جاتی، یعنی بغیر پوچھے جہنم رسید کیا جاتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 78 کا۔ تفسیر۔ قوم کی نصیحت سن کر قارون کا جواب۔ یہ قارون کا جواب ہے جب لوگوں نے اسے نصیحت کی، سمجھایا بجھایا اور اچھی بات بتائی تو بولا مجھے تمہاری نصیحتوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ حق تعالیٰ نے مجھے جو یہ مال دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ میں اس کا حقدار ہوں، اللہ کو مجھ سے محبت ہے، اسی لیے اس نے مجھے اس کثیر دولت سے نوازا۔ سورہ زمر کی آیت 49 میں فرمایا جب انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ مجھے یہ اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ میں اس کا حقدار ہوں۔ سورہ فصلت کی آیت 50 میں فرمایا اگر ہم تکلیف کے بعد اسے اپنی رحمت چکھا دیں تو یہی کہتا ہے کہ اس کا تو میں مستحق تھا۔ حق تعالیٰ نے اس بات کی کہ اللہ کو مجھ سے محبت ہے ترویج فرمائی کہ کیا اسے اب تک یہ معلوم نہیں کہ اس سے کہیں زیادہ بڑی بڑی طاقت و دولت والے اللہ کے عذاب سے ہلاک کر دیے گئے، اگر اللہ کو ان سے محبت ہوتی تو کیوں ہلاک ہوتے؟ معلوم ہوا کہ مال اللہ کی محبت کی دلیل نہیں بلکہ آزمائش ہے، مال والے ناشکری اور احسان فراموشی ہی کی وجہ سے تباہ ہوئے، مجرموں سے کثرت گناہ کی وجہ سے باز پرس نہیں کی جاتی اور عذاب الہی کا شکار بنا دیے جاتے ہیں۔ قارون کہتا تھا کہ مجھ میں اچھائی ہے، مجھ پر اللہ کی مہربانی ہے اور میں اس کے فضل و کرم میں جھول رہا ہوں۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ آیت 79۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ آیت 80۔ ترجمہ۔
پھر وہ اپنے پورے بناؤ سنگھار کے ساتھ اپنی قوم میں نکلا۔ اسے دیکھ کر دنیا دار کہنے لگے، کاش ہمیں بھی کس طرح وہ مال مل جاتا جو قارون کو ملا ہوا ہے، واقعی یہ بڑے نصیب والا ہے۔ ارباب علم بولے، نادانوں، بہتر چیز تو وہ ثواب ہے جو اللہ ایمان والوں کو اور نیک عمل والوں کو عطا فرمائے گا۔ یہ نعمت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر والے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 79 اور 80 کا تفسیر۔ آیت 79 یعنی ایک دن قارون پوری سج دھج کر کروفر اور شان و شوکت سے عمدہ اور نفیس سواریوں پر رزق پر زرق و برق لباس میں اپنے نوکر چاکر اور خدمتگاروں کے نکلا۔ لوگوں میں دھوم مچ گئی کہ قارون کی سواری آ رہی ہے۔ اس پر دنیا کے متوالوں کی للچائی ہوئی نگاہیں پڑ رہی تھیں اور اس کی شان آرائش پر ریجھے ہوئے تمنا کر رہے تھے کہ قارون کی طرح ہمارے پاس بھی مال ہوتا، ہم بھی اس کی طرح سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے کھیلا کرتے۔ اس میں کوئی شک نہیں، قارون بڑا خوش نصیب اور زبردست تقدیر کا مالک تھا۔ آیت 80 جب ان کی یہ تمنائیں عالموں نے سنی تو انہیں خیر خواہی کے طور پر سمجھایا اور کہا، افسوس تمہیں خوش نصیبی کی تمیز نہیں۔ آخرت میں حق تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو ثواب عطا فرمائے گا وہ اس جاہ و چشم سے جسے تم دیکھ رہے ہو بہت بہتر ہوگا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی شخص کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ اگر چاہو تو سورہ سجدہ کی آیت 17 پڑھ لو۔ ترجمہ ہے، کسی شخص کو معلوم نہیں کہ نیک بندوں کے لیے کیا کیا آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی نعمتیں چھپا کر رکھی گئی ہیں جو عملوں کے بدلے میں ہوں گی۔ پھر فرمایا، وہ صبر کرنے والوں کو نصیب ہوں گی، یعنی جنت اور اس کی بہاریں۔ یہ تھا سورہ قصص کی آیت 76 سے 80 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔